بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ چوتھا درس ہے طب اسلامی کا۔ آیت اللہ تبریزیان کی کتاب طب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ پیش عرض کر رہے ہیں۔ پریکاشنز، طب اسلامی میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ایسے پریکاشنز بتائے گئے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی میڈیسن، کسی بھی علم میں موجود نہیں ہے۔ یہ خالصتاً علم وحی پروردگار ہے، جو اللہ پاک نے وحی کی اپنے انبیاء پر، اور انبیاء کا وہ علم اہل بیت تک پہنچا اور ہمارے پیارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار نے ہم تک پہنچایا۔ پیدائشی بچے گونگے اور بہرے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بہترین چیز ہے جو حدیث پاک نے ہمیں بتلائی کہ اگر میاں بیوی جب پیار کریں، ہم بستر ہوں، اس وقت اگر باتیں کریں گے تو بچہ گونگا بھی ہو سکتا ہے اور بہرا بھی ہو سکتا ہے۔ حکم ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تاکہ شیطان یا جن شریک نہ ہو، اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو ذکر خدا کرنے سے جو نطفہ ٹھہرے گا وہ صحیح سالم ٹھہرے گا۔ استغفر اللہ شکرا للہ، اس نعمت پر خدا کا شکر کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ کے جین کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بچے کی طرف منتقل نہ ہوں۔ لہذا مکروہ ہے اس وقت بات کرنا۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس کا بھی بدن کو نقصان ہوتا ہے، صحت کو نقصان ہوتا ہے، مگر جو چیزیں اللہ پاک نے حرام قرار دی ہیں اس کا نقصان دنیا سے زیادہ آخرت میں ہوتا ہے۔ انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے، مگر مکروہات جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ چیز مکروہ ہے، مکروہ کام جو بھی انسان کرے گا اس کا نقصان آخرت سے زیادہ دنیا میں پہنچتا ہے۔ جیسے میاں بیوی جب آپس میں پیار کریں، بات کرنا مکروہ ہے، ذکر خدا کرنے کی تاکید ہے۔ اب آخرت میں نقصان نہیں ہوگا اس کا، کوئی انہیں عذاب نہیں ہوگا، مگر دنیا میں نقصان ہوگا۔ بچہ جو پیدا ہوگا وہ گونگا اور بہرا۔ تمام مکروہات کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ مکروہ کہتے ہیں، مکروہ ہے ہم کر لیتے ہیں، آخرت میں تو عذاب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہوگا، مگر ہر مکروہ کام کا نقصان بدن کو ہوتا ہے اور دنیا میں پہنچتا ہے۔ اب کان میں درد سے بچنے کے لیے طب اسلامی میں کیا پریکاشنز ہیں؟ فرمایا حدیث پاک میں کہ اگر آپ چاہتے کان میں کبھی درد نہ ہو تو سونے سے پہلے کان میں روئی ڈال کے سوئیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے کان میں بھی نہیں جائے گا کہ پرابلم ہو، اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نزلہ یا زکام، آج کل ایک فیشن بن چکا ہے، جیسے نزلہ زکام ہو گیا فوراً آپ ٹیبلٹس لے لیتے ہیں، مگر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نزلہ زکام آپ کو بہت بڑی بیماری سے بچانے کے لیے ایک اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ چھوٹی بیماری ہے اور اس کا آپ علاج نہ کریں فوراً کوئی بھی ٹیبلٹس کھا کر، اینٹی بایوٹک کھا کے، بلکہ دماغ سے، ناک کے ذریعے سے جو کچرا نکل رہا ہے اسے نکلنے دیں۔ اگر یہ کچرا نہیں نکلا تو کیا ہوگا؟ وہ تبدیل ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی بیماری، جیسے ٹیومر بن سکتا ہے اس کچرے سے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، پیرالائز انسان ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماری مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو نزلہ زکام کو طب اسلامی میں رحمت خدا اور لشکر خدا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا علاج نہ کریں اور اس کچرے کو دماغ سے نکلنے دیں۔ یہ درد خود ایک نعمت ہے، لیکن پریکاشن کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نزلہ زکام نہ ہو تو حدیث پاک میں ہے
کہ اگر گرمی کے موسم میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نزلہ زکام نہ ہو تو پریکاشن کیا ہے؟ روزانہ ایک کیوکمبر، ایک خیار، ایک کھیرا کھا لیں تو آپ کو انشاءاللہ نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ البتہ پرخوری کی وجہ سے بھی اکثر نزلہ زکام ہوتا ہے، پرخوری یعنی بہت زیادہ کھانے سے بچیں۔ اور سردی میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نزلہ زکام نہ ہو تو حدیث پاک میں، پیارے پاک نبی کی پاک حدیث میں ہے کہ ہر دن صبح 3 لقمے شہد کے کھا لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے بتایا گیا کہ نزلہ زکام کا علاج کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کچرے کو نکالنا بہت ضروری ہے جو دماغ سے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تب بھی تاکید ہے کہ کم سے کم 3 دن آپ اس کا علاج نہ کریں۔ البتہ غذا کو بدلیں، جس غذا کے ذریعے سے تاکہ یہ نزلہ زکام کم ہو جائے۔ اگر آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس میں الرجی ہو رہی ہے یا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے یا ایسی چیزیں جس سے نقصان، ان کو ترک کریں۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ بہت ساری چیزوں کا علاج کرنے سے منع کیا گیا، جیسے کھانسی۔ 2 طرح کی کھانسی ہے، ایک کھانسی کہ لنگس انفیکشن ہے، اس کا علاج ضروری ہے، لیکن ایک معمولی کھانسی ہے، اریٹیشن سے ہو رہی ہے، گلے کے درد سے ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، البتہ گلے میں درد میں انفیکشن ہے تو اس کا علاج کریں۔ لیکن ایک معمولی کھانسی ہے، کوئی انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اریٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانسی جو انفیکشن کے بغیر ہو وہ کھانسی آپ کو فالج ہونے سے یعنی پیرالائز ہونے سے بچاتی ہے۔ کھانسیں گے تو جہاں بھی برین میں خون نہیں پہنچ رہا ہے یا پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ لہذا معمولی کھانسی کا لیے فوراً آپ جو ہے جا کے سیرپ نہ لیں، کف سیرپ نہ لیں۔ معمولی کھانسی خود آپ کو ایک بڑی بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ نزلہ زکام جو ہے انسان کو جذام خطرناک بیماری ہے اور جینیٹک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جذام یہ کھال کی بیماریاں اور خطرناک بیماریاں جن کا علاج بہت مشکل ہے، ان سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ لشکر بھیجا ہے تاکہ آپ کے برین کی صفائی ہو جائے۔ اور پریکاشن میں جیسے آج کل ایک بیماری بہت زیادہ ہے وہ ہے بدن کی سستی یا فٹیگ۔ انسان کا دل کام کرنا نہیں چاہتا ہے، بدن بہت ضعیف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر حدیث پاک میں ہے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ رات کا کھانا نہیں کھاتے۔ رات کے کھانے کی بڑی تاکید ہے، فرمایا جو لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں کہ رات کا کھانا کھائیں چاہے ایک خرما کیوں نہ ہو تاکہ ضعف بدن میں نہ آئے۔ اور دوسری وجہ جو بدن میں فٹیگ یا سستی کی جس سے بچنے کا پریکاشن یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ حمام میں، باتھ روم میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بدن جو ہے انسان کا سست ہوتا ہے۔ آئیے اب کھال کی بیماریوں سے بچنے کے پریکاشن طب اسلامی میں پڑھیں جو بہت عمدہ ہے۔ دنیا کی کسی میڈیسن میں، کسی علم میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، علم وحی پروردگار ہے۔ کھال کی بہت ساری بیماریاں ہیں، برس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ اعضاء کا کٹ کے گرنا ہے، اور کھال کا پوسیدہ ہونا ہے، کھال میں انفیکشن کا ہونا ہے۔ کھال کی بہت ساری بیماریاں، ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے اسلام نے زبردست پریکاشنز بتلائے ہیں اور وجہ بھی بتلائی۔ فرمایا
یہ قرآن کی آیت بھی ہے، حرام بھی ہے شدید، کہ حیض کی حالت میں بیوی سے پیار کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو کھال کی بیماریاں ہوں گی، اور دونوں میاں بیوی کو بھی کھال کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ حیض یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قرآن کی آیت ہے کہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ حیض کے حالت میں ہم بیویوں کے پاس جائیں؟ اللہ نے کہا نہیں، مت جاؤ، یہ بیمار ہو جاؤ گی، اذان بیماری ہے، تکلیف ہوگی۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ حیض کے حالت میں بیوی سے پیار کرنے سے خطرناک بیماریاں خارج سے لے کر اور کوڑ برس اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب ایک پریکاشن، دوسرا، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اگر پھر بھی انسان کھائے، اب پیٹ فل بھرا ہونے پہ اچھا کھانا آ گیا، یہ آ گیا، پھر اور کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، تو انسان کھال کی بیماریوں میں، کوڑ میں بھی مبتلا اور اس سے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، وہ پانی جو کھڑا ہے اور دھوپ سورج کی پڑ رہی ہے، ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، کھانا پکانا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کھال کی مختلف خطرناک بیماریوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ بال صفا پاؤڈر یا اس طرح چیزوں کو استعمال کرنا جو ہے وینسڈے کو اور جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بال اگر کاٹنے والا جسے پاؤڈر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ وینسڈے کو اور فرائیڈے کو مت استعمال کریں۔ اور اسی طرح سے حجامت جو ہے، حجامت یہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی طب اسلامی۔ حجامت سے مراد وہ اردو کی حجامت نہیں ہے، پیٹھ سے خاص ایک گندے خون کا نکالنا ہوتا ہے آپریشن کر کے، وہ بھی وینسڈے اور سیٹرڈے کو منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کھال کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ کیونکہ علم وحی پروردگار ہے، علم غیب ہے، کیونکہ تجربے کا علم نہیں ہے کہ انسان تجربہ حاصل کر کے، یہ خود علم وحی پروردگار ہے، اس میں پریکاشن بتائے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ بچیں۔ اور جو پاؤں صاف کرنے کے لیے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں عمومی، مثلا حمام میں ہر آدمی آ رہا ہے تو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کھال کی بیماریاں پھیلیں گی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یا آپ پر غسل جنابت واجب ہے، آپ نجس ہیں اور اس حالت میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کھال کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب بھی تم نجس ہو جاؤ فوراً غسل کر لو، ورنہ کھال کی خطرناک بیماریوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور بھی خطرہ ہے، اگر اس حالت نجاست میں انسان کو موت آ جائے، لوگ سو جاتے ہیں حالت نجاست میں، تو بدترین اور تکلیف دہ ترین موت ہوگی۔ حالت نجاست میں آپ کلمہ بھی پڑھیں گے تو حالت نجاست میں اثر نہیں ہوگا، تو موت آپ کی بہت خوفناک اور دردناک ہوگی۔ آپ سستی نہ کریں، جب بھی نجس ہو جائیں فوراً جا کے نہائیں۔ اور رات کو یہ سلاد استعمال ہوتا ہے، راکٹ ہمارے ملکوں میں کم ہوتا ہے، فارسی میں اسے شاہی کہتے ہیں، رات کو اس کو کھانا کیا ہے، اس کے کھانے سے کھال کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ راکٹ یورپ میں کھایا جاتا ہے، رات کو مت کھائیں۔ اور مظلوم اگر بد دعا کرے گا تو ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ کھال کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور کھال کی بہت ساری بیماریوں کی بات ہو رہی ہے، کوڑ ہے، برس ہے، اور کھال سے گندگی نکلنا ہے۔ فرمایا کہ پہلی یعنی اسلامی مہینے یا مون کے حساب سے پہلی تاریخ اور درمیان کی تاریخ یعنی 14، 15 یا پہلی دوسری اور آخری 29، 30، ان راتوں میں بیوی کے ساتھ پیار کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ کھال کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بچے بھی آپ کے مبتلا ہو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کھال کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر جمعے کے دن ناخن کاٹیے. یہ بہت ساری کھال کی بیماریوں سے آپ کو بچا لے گی. اب لوگ جو عقل مند نہیں ہے وہ بڑے بڑے ناخن رکھے، خواتین اس میں کئی جراثیم، کئی بیماریاں. خود ناخن کاٹنا آپ کو خوبصورت بناتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اتنے بڑے ناخن رکھ کے آپ جو ہے خوفناک نظر آئے، اس میں گندگی ہو. ظاہر کہ ناخن بڑے حیوان کے ہوتے، انسان کے نہیں ہونے چاہیے. میں خوبصورتی نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا ایک میڈیا کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. لمبے ناخن تو حیوان کے ہوتے ہیں. تو ناخن کاٹنا جمعے کے دن آپ کو کھال کی بیماریوں سے بچاتا ہے. یعنی خوبصورتی کا سبب کاٹنا ہے نا کہ لمبے ناخن رکھ کے ڈائن بننا ہے. یہ غلط کلچر ہے، غلط تہذیب ہے، جو خواتین کو بے وقوف بنانے کے لیے اس پہ رنگ لگاتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، تو نماز نہیں ہوتی. اس میں ہزاروں قسم کے جراثیم، بیکٹیریا چلے جاتے ہیں. اور مرد حضرات مونچھوں کے بال کاٹے کہ مونچھوں کے بال منہ میں پڑ رہے ہوں یا کھانے میں پڑ رہے ہوں تو کھال کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پانی پینا ایسے عمومی گلاسوں میں کہ سارے لوگ پی رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگی بیماری. آج کل ڈسپوزل گلاس آ گئے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہی بہتر ہے. اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ طب اسلامی میں کہ عمومی ایک گلاس 10 لوگ استعمال نہ کریں، اس سے بیماری پھیل سکتی ہے. تو یہ بہترین پریکاشنز ہیں. اور انشاءاللہ آگے اور بھی تمام بیماریوں کے پریکاشنز آپ سنیں گے جو فقط اور فقط طب الہی اور طب وحی اور طب انبیاء اور طب اہل بیت میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.